ظاہری طور پر پاکستانی سیلیبریٹیز کی زندگی بہت پرکشش اور لگژری نظر آتی ہے۔ شوبز کی دنیا روشنیوں اور خوبصورتیوں سے بھرپور دکھائی دیتی ہے، لیکن ان چمکتی روشنیوں کے پیچھے کئی بار اندھیرا چھپا ہوتا ہے۔ کئی پاکستانی فنکار جنہوں نے شہرت اور دولت کمائی، لیکن ان کا انجام انتہائی افسوسناک رہا۔ کچھ قتل ہوئے، کچھ نے خودکشی کی اور کچھ مہلک بیماریوں کا شکار ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ عوام کی بڑی تعداد ان کے اندرونی دکھوں سے بے خبر رہی۔ عائشہ خان نے پی ٹی وی سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور جلد ہی نجی چینلز کی مقبول ترین اداکارہ بن گئی۔ ان کی موت کی خبر نے سب کو حیران کر دیا۔ وہ اپنے اپارٹمنٹ میں اکیلی رہ رہی تھی اور ان کی لاش ایک ہفتے بعد ملی۔ اس اچانک موت نے پوری قوم کو افسردہ کر دیا۔ حمیرہ اصغر ایک نوجوان اور ابھرتی ہوئی اداکارہ تھی۔ وہ اپنے فلیٹ میں اکیلی رہ رہی تھی۔ کرایہ ادا نہ کرنے پر جب عدالت کے حکم پر دروازہ کھولا گیا تو اندر سے ان کی لاش ملی۔ اندازہ ہے کہ وہ 6 ماہ پہلے ہی انتقال کر چکی تھی۔ وہ صرف 32 سال کی تھی۔ یہ واقعہ اس چیز کو ثابت کرتا ہے کہ نوجوان فنکاروں پر کتنا دباؤ ہوتا ہے۔ ثنا یوسف 17 سالہ کنٹینٹ کریئٹر ثنا یوسف کو ایک شخص نے قتل کر دیا جسے اس نے رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ اس واقعے نے معاشرتی منافقت، عورتوں کے خلاف تشدد کو بے نقاب کیا۔ ایک معصوم جان صرف اس لیے چلی گئی کہ وہ نہ کہنے کی جرت رکھتی تھی۔ عامر لیاقت حسین ایک مشہور مذہبی اسکالر، میزبان اور سیاستدان تھے۔ ان کی زندگی کے آخری سال تنازعات اور نجی ویڈیوز کے لیک ہونے جیسے مسائل سے بھرپور تھی۔ وہ شدید ڈپریشن میں مبتلا ہو گئے اور اچانک دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی موت نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ قندیل بلوچ اپنی بے باک شخصیت کے لیے جانی جاتی تھی۔ وہ کسی سے نہیں ڈرتی تھی اور سچ بولنے کا حوصلہ رکھتی تھی۔ ان کے بھائی نے غیرت کے نام پر ان کو قتل کر دیا۔ یہ کیس برسوں عدالت میں چلتا رہا لیکن وہ انصاف نہ پا سکی۔ ان کی زندگی پر پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری نے ایک ڈرامہ باغی نام سے بنایا جس میں مرکزی کردار صبا قمر نے نبھایا ہے۔ سلطان راہی پنجابی سینما کے سب سے بڑے ہیرو تھے۔ وہ ایک دن راولپنڈی سے لاہور واپس آ رہے تھے جب نامعلوم افراد نے ان کی گاڑی کو روک کر انہیں گولی مار دی۔ ان کے قتل کا معمہ آج تک حل نہیں ہو سکا۔ رفیع خاور پاکستانی شوبز میں ننا کے نام سے مشہور تھے۔ وہ ایک کامیڈی لیجنڈ تھے۔ انہوں نے لاہور میں خود کو گولی مار کر زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کسی اداکارہ سے ایک طرفہ محبت میں مبتلا تھے تو کچھ کہتے ہیں کہ کام نہ ملنے کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار ہو گئے تھے۔ طارق ٹیڈی تھیٹر کے مشہور کامیڈین طارق ٹیڈی جگر کے شدید مرض میں مبتلا تھے۔ ان کی مالی حالت بھی بہت خراب ہو چکی تھی۔ حکومت نے مدد کرنے کی کوشش کی مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور وہ صرف 46 سال کی عمر میں اس دنیا سے چل بسے۔ مستانہ نے اپنی زندگی کے 30 سال تھیٹر کو دیے۔ ایک پولیس اہلکار نے انہیں تھیٹر پر چھاپے کے دوران تھپڑ مارا جس پر وہ دل شکستہ ہو کر تھیٹر سے کنارہ کش ہو گئے۔ وہ ہیپاٹائٹس سی کا شکار ہو گئے تھے اور بہاولپور میں انتقال کر گئے۔ ببو برال کا تعلق بھی تھیٹر سے تھا۔ ان کی مزاحیہ اداکاری آج بھی یاد کی جاتی ہے۔ بیماری کے دنوں میں ان کے اہل خانہ کو مدد کی اپیل کرنی پڑی اور اسی اثناء میں وہ زندگی کی جنگ ہار گئے اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ روحی بانو پاکستان کی مایہ ناز اداکارہ تھیں۔ ان کی زندگی میں کئی صدمات آئے۔ ان کے بیٹے کو کم عمری میں قتل کر دیا گیا، 2 شادیاں ناکام ہوئی اور ذہنی دباؤ کا شکار ہو گئی۔ وہ استنبول میں اپنی بہن کے پاس زندگی کے آخری دن گزار کر اس دنیا سے رخصت ہوئیں۔ اسد عباس کوک اسٹوڈیو کے گلوکار اسد عباس کو گردوں کی بیماری لاحق ہو گئی تھی۔ علاج کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ بیچ دیا لیکن وہ جاں بر نہ ہو سکے۔ ان کی آواز میں ایک جادو تھا لیکن وہ بہت کم عمری میں ہی اس دنیا سے چلے گئے۔ جنید جمشید پہلے پاپ سنگر ہوا کرتے تھے، بعد میں وہ دین کی طرف آ گئے اور وہ 2 مرتبہ لوگوں کے دلوں پر راج کرتے رہے۔ بدقسمتی سے 2016 میں وہ ایک فضائی حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ ان کا اچانک انتقال پورے ملک کے لیے ایک صدمہ تھا۔ قوال امجد صابری رمضان کے مہینے میں کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہو گئے تھے۔
ان کی قوالیاں آج بھی لوگوں کو رلاتی ہیں۔ ان کا قتل پوری قوم کے لیے دکھ کی خبر تھی۔ اداکارہ نادرہ فلم انڈسٹری کی خوبصورت اور باصلاحیت اداکارہ تھی۔ وہ سلطان راہی کے ساتھ کئی فلموں میں کام کر چکی تھی۔ ان کو گولی مار دی گئی اور آج تک ان کے قتل کی وجوہات سامنے نہ آ سکی۔ یہ تمام المناک کہانیاں ہمیں یہ احساس دلاتی ہیں کہ چمکتی دمکتی دنیا کے پیچھے درد اور تنہائی بھی چھپی ہو سکتی ہے۔ سیلیبریٹی بھی انسان ہوتے ہیں، وہ بھی مسائل اور تناؤ کا سامنا کرتے ہیں۔ ان کی کہانیاں ہمیں انسانیت اور ہمدردی کا سبق دیتی ہیں۔